اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 48 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مال، صحت وغیرہ بھلائیوں کی دعاؤں سے تو انسان تھکتا ہی نہیں، اور اگر اس پر کوئی بلا آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے یا فقر و فاقہ کا موقع آ جائے تو اس قدر ہراساں اور مایوس ہو جاتا ہے کہ گویا اب کسی بھلائی کا منہ نہیں دیکھے گا، اور اگر کسی برائی یا سختی کے بعد اسے کوئی بھلائی اور راحت مل جائے تو کہنے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ پر یہ تو میرا حق تھا، میں اسی کے لائق تھا۔ اب اس نعمت پر پھولتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور صاف منکر بن جاتا ہے، قیامت کے آنے کا صاف انکار کر جاتا ہے۔ مال و دولت، راحت و آرام اس کے کفر کا سبب بن جاتا ہے، جیسے ایک اور آیت میں ہے، یعنی انسان نے جہاں آسائش و آرام پایا وہیں اس نے سر اٹھایا اور سرکشی کی۔ پھر فرماتا ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بدعمالی پر بھلی امیدیں بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بالفرض اگر قیامت آئی بھی اور میں وہاں اکٹھا بھی کیا گیا تو جس طرح یہاں سکھ چین میں ہوں وہاں بھی ہوں گا۔ غرض انکار قیامت بھی کرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتا بھی نہیں، اور پھر امیدیں لمبی باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے میں یہاں ہوں ویسے ہی وہاں بھی رہوں گا۔ پھر ان لوگوں کو ڈراتا ہے کہ جن کے یہ اعمال و عقائد ہوں انہیں ہم سخت سزا دیں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتیں پا لیتا ہے تو اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور ماننے سے جی چراتا ہے، جیسے فرمایا، اور جب اسے کچھ نقصان پہنچتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ عریض کلام اسے کہتے ہیں جس کے الفاظ بہت زیادہ ہوں اور معنی بہت کم ہوں، اور جو کلام اس کے خلاف ہو، یعنی الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں، تو اسے وجیز کلام کہتے ہیں۔ وہ بہت کم اور بہت کافی ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر لیٹ کر اور بیٹھ کر اور اکٹھے ہو کر غرض ہر وقت ہم سے مناجات کرتا رہتا ہے، اور جب وہ تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں تو اس بے پرواہی سے چلا جاتا ہے کہ گویا اس مصیبت کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ بھی ہو تو میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے یہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ان کو ضرور جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تم اس سے انکار کرو، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پرلے درجے کے مخالفت میں ہو۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے،
یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء، دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ قرآن کے جھٹلانے والے مشرکوں سے کہہ دو کہ مان لو یہ قرآن سچ مچ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور تم اسے جھٹلا رہے ہو، تو اللہ کے یہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنے کفر اور اپنی مخالفت کی وجہ سے رائے حق سے اور مسلک ہدایت سے بہت دور نکل گیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کی نشانیاں اور خصلتیں انہیں ان کے گرد و نواح میں دنیا کے چاروں طرف دکھا دیں گے۔ مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی، وہ سلطنتوں کے سلطان بنیں گے، تمام دینوں پر اس دین کو غلبہ ہوگا، فتح بدر اور فتح مکہ کی نشانیاں خود ان میں موجود ہوں گے۔ کافی لوگ تعداد اور شان و شوکت میں بہت زیادہ ہوں گے، پھر بھی مٹھی بھر اہل حق انہیں زیر و زبر کر دیں گے، اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ حکمت الہی کی ہزارہ نشانیاں خود انسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں، اس کی صنعت، اس کی بناوٹ، اس کی کاریگری، اس کی ترکیب و جبلت، اس کے جداگانہ اخلاق اور مختلف صورتیں اور رنگ و روپ وغیرہ، اس کے خالق و صانع کی بہترین یادگاریں ہر وقت اس کے سامنے ہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں۔ پھر اس کا ہیر پھیر کبھی کوئی حالت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، تندرستی، تنگی، فراخی، رنج و راحت وغیرہ اوصاف جو اس پر طاری ہوتے ہیں۔ شیخ ابو جعفر قرشی نے اپنے اشعار میں بھی اسی مضمون کو یاد کیا ہے۔ الغرض یہ بیرونی اور اندرونی آیات قدرت اس قدر ہیں کہ انسان اللہ کی باتوں کی حقانیت کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی بس کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے اقوال و افعال سے بخوبی واقف ہے۔ جب وہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو پھر تمہیں کیا شک؟ جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جس کو تمہارے پاس بھیجی ہے اور اپنے علم کے ساتھ نازل فرمائی ہے، خود گواہی دے رہا ہے اور فرشتے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ دراصل ان لوگوں کو قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہی نہیں، اسی لیے بے فکر ہیں، نیکیوں سے غافل ہیں، برائیوں سے بچتے نہیں۔ حالانکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ سنا دوں کہ روز جزا کے بارے میں نے خوب غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے سچا جاننے والا احمق ہے اور اسے جھوٹا جاننے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے۔ آپ کے اس فرمان کا کہ اسے سچا جاننے والا احمق ہے، یہ مطلب ہے کہ سچ جاننا پھر تیاری نہیں کرتا اور اس کے دل ہلا دینے والی دہشت ناک حالتوں سے غافل ہے، اس سے ڈر کر وہ اعمال نہیں کرتا جو اسے اس روز کے ڈر سے امن دے سکے، پھر اپنے آپ کو اس کا سچا جاننے والا بھی کہتا ہے، لہو لعب، غفلت و شہوت، گناہ اور حماقت میں مبتلا ہے، اور قیامت کے قریب ہو رہا ہے۔ پھر رب العالمین اپنے قدرت کاملہ کو بیان فرما رہا ہے کہ ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے، قیامت اس پر بالکل سہل ہے، ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ تھام نہیں سکتا، جو اس نے چاہا ہوا، جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کے سوا حقیقی حاکم کوئی نہیں ہے، نہ اس کے سوا کسی اور کی ذات کی کسی قسم کی عبادت کے قابل ہو۔ الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توحید کو اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ مکمل توحید ہمارے دلوں کے اندر سمائے، اور ہم توحید پر جب تک زندہ رہیں اس پر قائم رہیں، اور دنیا کی یہ باطل طاقتیں ہم کو مصیبت میں گرفتار کر کے
آزما کر ہمیں تکلیف دے کر بھی ہمیں توحید سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کی بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی توحید کو مرتے وقت تک قائم رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور لوگوں کے دلوں میں توحید کی تعلیم جاگزی کرنے کی، توحید کی تعلیم ان کے دلوں میں بسانے کی، رچانے کی، بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائے۔